تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جگہ عطا فرمائی۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی رحمت پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم اور آپ آج کی اس شب میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی جانے والی عقیدتوں بھری محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ رب کریم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بارگاہ غریب نواز کا صدقہ آپ یہاں رہ کر کھاتے ہیں اور ہم اس بارگاہ کا صدقہ لینے کے لیے دور سے آئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم اس بارگاہ کی نسبت اور اس بارگاہ کے فیوض و برکات ہم پر اور ہماری نسلوں پر برقرار فرمائے۔ مجھ سے بیشتر بھی مداحان پیغمبر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کیا، اور ابھی انشاءاللہ الکریم ہمیں باری باری سے مداحان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ملک ہندوستان کے اس عظیم لب و لہجے کو بھی سماعت کرنا ہے جو اپنی منفرد پہچان، اپنی منفرد شناخت رکھا کرتا ہے۔ دنیا جسے شبیر برکاتی اور محترم فاروق برکاتی کے نام سے جانتی ہے۔ چونکہ وقت کی بڑھتی ہوئی سوئی پہ بھی نظر اور آپ کی ان بیتاب نگاہوں پہ بھی نظر، بیتاب سماعتوں پہ بھی نظر، بہت تیزی کے ساتھ مداحان پیغمبر کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ پوری ہدائی کے بخشش کو کسی ایک شعر میں پیش کرو تو میں یہ شعر پیش کرنے کی بات کروں گا۔ کوئی مجھ سے کہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا حوالہ کسی ایک شعر سے دو جس میں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا کا رنگ بھی نظر آئے، جس میں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں اس کا رنگ بھی نظر آئے، نبی اس کا رنگ بھی نظر آئے، جس میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اس کا رنگ بھی نظر آئے، جس میں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ بے آسمان ہے اس کا رنگ بھی نظر آئے، اس میں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں اس کا رنگ بھی نظر آئے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے منظوم نذران عقیدت پیش کیے، اور اتنے کلام کہ اس کلام کے مفاہیم اور اس کلام کے مطالب کو کوئی سمجھے اور ان معانی اور مفاہیم کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر کسی اور کو سمجھائے تو یہ ایک عالم کے بس کی بات ہے، اور اچھے اچھے عالم بھی وہاں ذال و عدد طے کرنے پہ مجبور۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی ایک شعر ہو جس میں تمام اعلیٰ حضرت کی شاعری کا رنگ نظر آئے تو میں بے ساختہ کہوں گا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، کم نہ کریں، ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک، میرے جذبات پہ قابو دے دے، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں۔ بارگاہ غریب نواز سے وابستگی ہے تو اس بارگاہ کو سلیوٹ کریں، اس بارگاہ کو سلامی پیش کریں، اس بارگاہ کی عقیدتوں پر سلام کے نذرانے پیش کریں، اور اس بارگاہ کی محبت جو دلوں میں رب کریم نے عطا فرمائی ہے اس پر رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کریں کہ اس بارگاہ کی نسبت رب قدیر نے ہمیں عطا فرمائی۔ شاعر نے کہا کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک، میرے جذبات پہ قابو دے دے، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں۔ جس کی توجہ میری طرف ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔
دے دے. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب دینے والے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب دینے والے. ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون. مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون. 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور. بے کیے ہی 100 حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون. مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے. رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون. اور حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون. حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون. یہ محفل مصطفیٰ، یہ ذکر مصطفیٰ، یہ ذکر اہل بیت، یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں. اور آج کی اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف یہ بھی سب کے مقدر کی بات نہیں. آنے والے گجرات سے آ گئے، آنے والے راجستھان کے دوسرے شہروں سے آ گئے، آنے والا آپ کا یہ خادم حیدرآباد سے چل کر آ گیا. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہوگی لیکن شیطان انہیں آنے پر تیار نہیں کر رہا ہو، شیطان انہیں آنے سے روک رہا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو ایسی محفلوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کی رنگت اور جغرافیہ تبدیل کر رہے ہوں گے. یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جانے والی محفل ایک جملہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ہر گھر میں حافظ قرآن کو دیکھا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، ہر گھر میں حافظ نہیں ہوتا. رب جس پر مہربان ہوتا ہے اسے حافظ قرآن بناتا ہے. ہر گھر میں عالم دین نہیں ہوتا، ہر گھر میں ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر گھر میں انجینئر نہیں ہوتا، ہر گھر میں سائنٹسٹ نہیں ہوتا، ہر گھر میں پروفیسر نہیں ہوتا. رب جسے جس مقام پر رکھنا چاہے، رب جسے جس کام کے لیے منتخب فرمائے، یہ اس بارگاہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے. ہم اور آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا اشارہ نہ ہو، بلا کسی تسبیح و تمثیل. جس طرح ہر گھر میں حافظ نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر گھر میں عالم دین نہیں پائے جاتے، جس طرح ہر گھر میں ڈاکٹر انجینئر نہیں پائے جاتے، ٹھیک اسی طرح رات کے اس لمحے میں جب دنیا آرام کرنے چلی گئی، مصطفیٰ کے دیوانوں کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ لوگوں سونے کا وقت نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کر کے مقدر جگانے کا وقت ہے. چلا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جانے والی محفلوں میں حاضری دی جائے. اے لوگوں، جس طرح ہر گھر میں ایک کیٹیگری کے شخص نہیں پائے جاتے، ٹھیک اسی طرح ہر شخص کو محفل نعت میں حاضری کا شرف بھی نہیں ملتا ہے. ایسی بارگاہوں میں پیش کی جانے والی ایسی مبارک محافل میں حاضری کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. جس طرح اس کے اشارے سے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین متین بنتے ہیں، فضلائے مدارس تیار ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس کے اشارے سے محفلوں میں آنے جانے کا موقع ملتا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے، نہ ہم کبھی سمجھتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ یہ خیال کبھی فکر میں آئے کہ ہم یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ ایسی محفلوں میں حاضری دے کر ہماری وجہ سے محفل کامیاب ہوتی ہے. العیاذ باللہ، ایسا کبھی نہیں سوچتے. ایسی محفلوں کی حاضری، ایسی محفلوں میں حاضر ہو کر ہم سے محفل کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ ایسی محفلوں میں حاضر ہو کر اللہ ہمیں کامیابی کا موقع دیتا. ہم ایسی محفلوں میں حاضر ہو کر کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے ہمیں یہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کر کچھ کہنے کا، کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا، صرف اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی زبان سے حضور کا ذکر ہوتا ہے، انہیں حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں. یہی ایک نسبت ہے جس نسبت کی بنا پر آپ اور ہم ایک نئے رشتے کی طرف چلے ہیں. اور یہی رشتہ ہے، ہمیں نہ آپ کی مہمان نوازی سے مطلب، نہ ہماری آپ سے کوئی رشتہ داری، صرف رشتہ داری ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کی رشتہ داری ہے، حب اہل بیت کی رشتہ داری ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جانے والی ان عقیدتوں بھری محفل کے اس سہانے ماحول کی رشتہ داری ہے. اور جب اس رشتہ داری میں ہم آ چکے ہیں تو پھر یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے. پورا علماء بولے گا سبحان اللہ. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے.
میرے کشکول میں ڈالی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے۔ اور شعر میں اپنی طرف سے نہیں، آپ تمام کو اس میں شریک کر رہا ہوں۔ آپ نے سبحان اللہ کہا تو اس شعر کے لکھنے والے کو جو ثواب، اس شعر کے پڑھنے والے کو جو ثواب، میں دعا کروں گا کہ سبحان اللہ بولنے والے کو بھی وہ ثواب ملے کہ ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ اور لوگوں، ہم اہل سنت کے لوگوں پر اس بات کا اعتراض ہے کہ لوگ صرف فضائل درود کی باتیں کرتے ہیں، فضائل سلام کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم صرف فضائل درود و سلام کی باتیں نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے زیادہ فضائل درود و سلام کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں کہ ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے، اور ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے، ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے۔ حضرت علامہ مولانا انصار الفیدی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوض تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں یہ شعر بڑی ذمہ داری سے کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور مداح پیغمبر کو آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کروں کہ انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے۔ مجھے احساس دلائے کہ میں خواجہ کی نگری میں آیا ہوں، مجھے احساس دلائے کہ میں اس دربار میں حاضر ہوا ہوں کہ جس دربار کا صدقہ پورا ہندوستان کھاتا ہے، مجھے احساس دلائے کہ ہندوستان کا ایک ہی راجا ہے جسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، مجھے احساس دلائے کہ ہندوستان کی نگری پر، ہندوستان کے زندوں پر لیٹا ہوا ایک شخص حکمرانی فرما رہا ہے، مجھے احساس دلائے کہ ہم بارگاہ خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں، احساس دلائے کہ ہم غلامان چشتیہ ہیں، اور پھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جن کے سینے میں ذکر حضور ہوتا ہے۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، آمین بول جائے نا۔ وہاں جانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، دل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، کیفیت پر نظر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سرمایہ ہے لیکن مدینے کے مسافروں میں نام نہیں آتا، اور ہم نے انہیں بھی دیکھا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک کرم فرماتا ہے اور زائرین مدینہ میں نام شامل ہوتا ہے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔